معاویہ بن ابی سفیان نے شام میں ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مقبول بارگاہ اور عظیم صحابی تھے، وہ اس وقت شام میں موجود تھے۔ انہوں نے بھرے دربار میں معاویہ بن ابی سفیان کو ایسی پرآسائش زندگی بسر کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی سادگی اور تقوی کی مثالیں دے کر تاکید کی کہ تم مسلمانوں کے امیر ہو۔ آج تک مسلمانوں کے کسی امیر اور خلیفہ نے اس طرح سے پرآسائش زندگی بسر نہیں کی۔ یہ باتیں معاویہ بن ابی سفیان کو نہایت ناگوار گزریں اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ وقت تھے ان کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لکھ کر بھیجی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی ہو انہیں فوراً۔ محترم ساتھیو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد کے امام تھے اور تقوی اور پرہیزگاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا تھے۔ فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی لباس ہوتا جس کو زیب تن کر کے نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور جس دن اس لباس کو دھویا جاتا تھا اس دن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں بھی تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی والہانہ محبت کا عالم یہ تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم مسلمانوں کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس غزوہ میں تمام مسلمان شریک ہوں گے۔ محترم ساتھیوں، یاد رہے کہ اس سے پہلے کسی بھی جنگ یا غزوے میں تمام مسلمانوں کی شرکت لازمی نہ تھی، بلکہ جس مسلمان میں اور صحابی میں ہمت اور استطاعت ہوتی تھی وہ جنگ میں شریک ہو جایا کرتا تھا، لیکن کبھی کسی پر شرکت کرنے پر پابندی اور سختی نہیں تھی۔ مگر غزوہ تبوک ایک ایسا واحد غزوہ تھا جس میں اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران کے خلاف مسلمانوں نے فیصلہ کن جنگ لڑنی تھی۔ چنانچہ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی شرکت کو لازمی قرار دے دیا تھا، اور وہ منافقین جو مسلمانوں کا بھیس بدل کر مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نقاب کرنا تھا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ حکم ملا کہ اس میں سب شرکت کریں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہلے ہی غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری نہ تھی، اس لیے وہ کسی سے سواری ادھار لینے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر ان کو ایک اونٹ سواری کے طور پر مل گیا۔ صحرا کا سفر تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ ادھار میں لیا ہوا اونٹ صحرا میں کہیں بھٹک گیا اور ایک جگہ پر برا جمان ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھانے کی دوبارہ سفر پر روانہ ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ اونٹ ٹس سے مس نہ ہوا اور کوسوں کا سفر شدید گرمی تپتا ہوا صحرا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کو وہیں پر چھوڑا اور اپنا ساز و سامان اپنے سر پر رکھا اور غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ محترم ساتھیوں، آج کے اس دور میں ہم گاڑی پر بھی وہ سفر طے نہیں کر سکتے۔ 700 کلومیٹر کا سفر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتے ہوئے ریگستان صحرا میں بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود تنہا اپنے سر پر اپنا مال اسباب اٹھا کر طے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا۔ بہت سے منافقین اس غزوہ میں شریک نہ تھے، تو صحابہ کرام علیہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتاً فوقتاً رپورٹ دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فلاں صحابی بھی نہیں آیا اور وہ بھی نہیں آیا، جس سے یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ وہ منافقین تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو ذر غفاری ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوگا۔ اتنے میں صحابہ کرام علیہ اجمعین نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص اپنے سر کے اوپر اپنا سامان اٹھائے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش یہ آنے والا شخص ابو ذر غفاری ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس ابو ذر دنیا میں اکیلا ہی ہے، اکیلا ہی رہ جائے گا، اکیلا ہی سفر کر رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ شام میں امیر معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہونے والے مباحثے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری کو مدینہ منورہ واپس بلا لیا تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات کو جنم دینے کا سلسلہ بند کر دیں، اور اگر ہو سکے تو آپ مدینہ سے باہر کہیں اور جگہ پر منتقل ہو جائیں، کیونکہ آپ کی طبیعت میں جذباتی پن ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پھیلنے کا خدشہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے دور ایک ویران بستی میں اپنا بسیرا ڈال لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مصداق وہاں اکیلے ہی گزر بسر کرنے لگے، اور وہیں پر اکیلے ہی وفات پائی، اور مسلمانوں کے ایک قافلے نے جو وہاں سے سفر کے دوران گزر رہا تھا انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر دفن کیا، اور آج بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک وہاں پر اکیلی موجود ہے، اور اس کے آس پاس کوئی اور قبر یا مزار بھی واقع نہیں ہے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔